ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ آج کے عنوان پر بات کرنے سے پہلے ترغیب کے نقطہ نظر سے کوئی ایک دو حدیثیں ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن، جب مومن وضو کرتا ہے فمزمز، پھر وہ کلی کرتا ہے، خرجت الخطایا من فیہ، اس کے منہ سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ منہ کے ذریعے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ نکل کے باہر گر پڑتے ہیں۔ تنسر، اور جب وہ ناک صاف کرتا ہے پانی ڈال کر، خرجت الخطایا من انفہ، تو اس کے ناک کے سارے گناہ نیچے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرجت الخطایا من وجهه، تو اس کے چہرے کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، خرجت الخطایا من تحت اظفار يَدَيْهِ، اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں سارے کے سارے۔ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے، خرجت الخطایا من رَأْسِهِ، اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من اذنہ، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے گناہ نکلتے ہیں سر کے سارے باہر۔ سر میں دماغ، سوچ بچار والے سارے منصوبے کو گناہ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، پھر وہ اپنے جب دونوں پاؤں دھوتا ہے، خرجت الخطایا من رِجْلَيْهِ، اس کے پاؤں میں سے گناہ نکل جاتے ہیں جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ سارے۔ حتی تخرج من تحت اظفار رِجْلَيْهِ، حتیٰ کہ پاؤں کے انگلیوں کے ناخنوں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ ثم مشی کان مشیہ الی المسجد وصلاۃہ نافۃ لہ، یہ اب سارے بدن کے گناہ تو اس کے دھل گئے، فرمایا اب جب وہ چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، یہ اس بندے کی بات ہے جو گھر سے وضو کر کے چلا ہے۔ ثم کان مشیہ الی المسجد،
وَإِلَى الصَّلَاةِ نَحْفَةَ اللَّهِ، اب اس کا مسجد کی طرف جانا نماز کے لیے وہ سارا نفلی عبادت ہے، گناہ تو جسم پر رہا کو نہیں، اب نفل ہی نفل اس کے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وضو کی ایک فضیلت۔ اور امام مسلم نے اسی روایت میں امام مسلم نے بھی اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں حتی تخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وضو کر کے ہی وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے سارا کا سارا۔ یہ امام مسلم کی روایت کے الفاظ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما منکم من احد یتوضا، تم میں سے جب بھی کوئی وضو کرتا ہے فیسبغ الوضوء، اور وہ وضو کامل کرتا ہے، اونا پونا نہیں، ادھورا نہیں، کامل وضو۔ خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں سردیوں میں ٹھنڈک میں کامل وضو کرنا، چہرہ بھی بازو بھی پورے کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہوتی لاپرواہی سے۔ فرمایا جو بھی تم میں سے وضو کرے اور وہ کامل وضو کرے، ثم یقول، پھر وضو کرنے کے بعد وہ یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے وضو کے بعد، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیات، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اب تیری مرضی جس میں سے داخل ہو جا۔ 8 کے 8، یہ تو صرف وضو کی فضیلت ہے، باقی نماز، ذکر، دعا وہ آگے کی علیحدہ باتیں ہیں۔ صرف میں آج وضو کی فضیلت اور اہمیت پر آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، ایک روایت میں ہے کہ جنت کی کنجی تالے کی کیا ہے؟ نماز۔ جنت کے تالے کی چابی نماز ہے۔ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، اور نماز کے تالے کی کنجی وضو ہے۔ فرمایا وضو چابی ہے نماز کی، نماز چابی ہے جنت کی۔ اور وضو کے بارے میں آیا لا وضوء لمن لم یسمى، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا، لا وضوء لمن لم یسمى۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ تو تھا میں نے کہا ایک ترغیب کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، گھر سے وضو کر کے چلنا۔ مسجد پر مسجد کا پانی ہے، اس کے واش روم ہے، ان کو استعمال کرنے سے اجتناب کرنا، کیونکہ وہ آپ خرچہ کرواتے ہیں مسجد کا۔ ہم سہولتیں تو بڑی لیتے ہیں، مسجد میں وضو خانے بھی ہیں، غسل خانے بھی ہیں، واش روم بھی ہیں، اور پھر جناب مسجد میں فرش ہے، صفیں بچھی ہیں، کارپٹ لگے ہیں، پنکھے ہیں، اے سی لگا ہے، سپیکر ہے، وینٹیلیشن ہے، یہ ساری سہولتیں ہیں، خوش منظر ہے، خوبصورت ہے، یہ سب کچھ ہمیں مسجد میں ملتا ہے نا۔ لیکن ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں، یہ بھی کبھی کبھی سوچنا چاہیے ہمیں کہ مسجد میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بھی مخالفت کرے رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ ہدایت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو ہدایت مکمل ہو چکی، اب تو ہدایت ویسے ہی مکمل ہوگی، قرآن و سنت ہر چیز مکمل ہو کر سامنے آ گئی ہمارے۔ اب رسول کی جو مخالفت کرے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بندے کو ہدایت کا پتہ چل گیا، سامنے قرآن و سنت دین آ گیا، اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کا کہنا نہیں مانتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلتا ہے۔
یہ ہے اکثریت کا راستہ چھوڑ کر اقلیت کی طرف چلنا، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلنا۔ بہت بڑا مسئلہ اخذ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں، ہم جانتے ہیں نا، آج کل ہم جانتے ہیں کہ قرآن دین کا ماخذ کیا ہے، دین کی اصل بنیاد کیا ہے؟ قرآن، سنت، جہاد، اجتہاد اور اجماع امت۔ امت کا کسی ایک چیز پر اتفاق کر لینا، جمع ہو جانا، یہ چار ہیں ماخذ شریعت کے: قرآن، سنت، اجتہاد اور اجماع۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حکمران بنا کر بھیج رہے تھے نا، تو حکمران تو فیصلے کرے گا، فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو فکر تھی، فرمایا معاذ، میں نے روایت میں پڑھا کہ معاذ سواری پر تھے، اللہ کے رسول پیدل ساتھ چل رہے تھے، اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں، وداع کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، ذہن میں فکر تھا جاتے جاتے اس کی تسلی کروں۔ فرمایا معاذ کیسے فیصلے کرے گا؟ تیرے پاس فیصلے آیا کریں گے، تو قاضی ہے، تو جج ہے، تو کیسے فیصلے کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پوچھا اگر تجھے قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ نے تیسرا سوال کیا، فرمایا اگر قرآن سنت دونوں میں تجھے نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا میں کوشش کروں گا، حق تک پہنچنے کی جدوجہد کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مار فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ رسول اللہ کے قاصد کو حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی یہ طریقہ صحیح ہے۔ قرآن، سنت، اجتہاد تو اس حدیث میں آ گئے تھے کہ یہ تو طریقہ ہے۔ اجماع امت کے، امت کا کسی پر جمع ہو جانا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان کہ اجماع امت کی دلیل کہاں سے ملے۔ میں نے قرآن کو پڑھا ایک بار، الحمد سے والناس تک پڑھا، مجھے کوئی دلیل نظر نہیں آئی۔ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، 300 بار کہتے میں نے قرآن پڑھا، مجھے اجماع امت کی دلیل ہی نہیں ملی۔ 300 بار۔ 2 بار کہتے بس بھائی نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے، 3 بار، 4 بار، 10 بار، 100 بار۔ لیکن کچھ بندے اللہ نے پیدا ہی کسی کام کے لیے کیے ہوتے ہیں کہ یہ کام ان سے لینا ہے۔ فرمایا 301 بار پھر میں نے شروع کیا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پر، تو مجھے پتا چل گیا اللہ فرماتا ہے جو مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلے گا اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ مومنوں کا رستہ اجماع ہے، جس رستے پر، جس کام پر امت جمع ہو جائے، امت کی اکثریت جس پر اتفاق کر لے وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، گمراہی پر اختلاف رہے گا، اکٹھی نہیں ہوگی۔ کوئی ایک آدھ فرقہ گمراہی پر ہے، ان کا فرقے کا آپس میں ہے، لیکن امت کی اکثریت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 3 کے بعد چوتھا جو اجماع امت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے راستے کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہوگی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا، عام مومنوں کا، عوام، عام امت الناس، عام مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کو، نولہ ما تولا، وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے ہم ادھر ہی پھرنے دیں گے، جانے دیں گے، ونصلہ جہنم، ہم اس کو پھر جہنم میں ڈالیں گے، وساءت مصیرا،
اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج دیکھیں، میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ آج پتہ چلے کہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو گوگل نے مجھے بتایا کہ 1.8 بلین، 180 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، 180 کروڑ۔ میں نے کہا دیکھو یہودی کتنے ہیں دنیا میں، تو وہ صرف نکلے 92 لاکھ۔ کتنے؟ 92 لاکھ۔ اور 180 کروڑ، ایک ملک اسرائیل اور 60 کے قریب ملک اسلامی، وہ مسلمان ملک جن کی کاریں سونے کی، جن کے چمچ سونے کے، جن کے واش روم کے لوٹے اور ٹوٹیاں بھی سونے کی، وہ مسلمان، وہ 180 کروڑ نکلے۔ تو میں نے کہا چلو پرسنٹیج نکال کے دکھاتا ہوں۔ تو 100 کے مقابلے میں آدھا یہودی آیا، پرسنٹیج جب نکالی۔ ایک یہودی کے مقابلے میں 200 مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، ریشو کے نسبت تناسب کے حساب سے۔ ایک یہودی کے مقابلے میں 200 مسلمان۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کی کتاب قرآن کو جب مسلمان نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی کمزوری اور فتنہ اس امت کا مال ہے، مال ہے۔ عرب دنیا سے ہی پیٹرول لے رہا ہے، گیس لے رہا ہے اسرائیل، مسلمان ملکوں سے ہی لے رہا ہے۔ اور حق کو تبلیغ کرنے والے، انسانیت کا درس دینے والے ہمیں، وہ یورپ اور امریکہ، وہ کھڑے ہیں جا کر مسجدوں پہ، مدرسوں پہ، سکولوں پہ، کالجوں پہ اور ہسپتالوں میں بمباری ہو رہی ہے، اور وہ جا کر وہاں پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ لیکن کبھی دوسرے بھی مسلمان کھڑے ہوئے؟ کتنے مسلمان ملکوں کو تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مذمت ہی کر سکے، اسرائیل کی مذمت کریں، اور فلسطین تک امداد تک نہیں پہنچ رہی کہ مصر کھول ہی نہیں رہا بارڈر، اجازت نہیں دے رہا آگے جانے کی، امداد کی۔ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، تڑپتے ہیں تو تڑپتے رہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امت مسلمہ ایک جسد کی مانند ایک جسم ہے، اس کے جسم کے ایک حصے میں درد ہوتی تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ لیکن کشمیر کا درد کس کو ہے؟ فلسطین کا درد کس کو ہے؟ برما کے مسلمانوں کا درد کس کو ہے؟ کون محسوس کرے وہ درد؟ ارے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کم از کم سڑکوں پر نظر ہی آ جاتے کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا ایمان والو، تم میں سے کوئی غلط کام ہوتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے پہلے، اور ہاتھ سے روکنے کی توفیق نہیں ہے تو زبان سے روکے، منع کرے، اور اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو دل سے برا جانے، اور دل سے برا جانتے کم از کم احتجاج کرتے ہم۔ اور احتجاج کا طریقہ بھی تھا کہ یہودی پروڈکٹ ہی کھانا بند کر دو، کم از کم یہودیوں کا مال کھا رہے ہو،
उनके मैकडोनल्ड के बर्गर खा रहे हो, उनकी प्रोडक्ट खा रहे हो, उनकी पेप्सी और कोक पी रहे हो, वहां पे नहीं रुकती है। बेशर्मी का खाना और बेशर्मी का पीना है। एक यहूदी के मुकाबले में 200 मुसलमान, और एक वो वक्त था कि एक मुसलमान के मुकाबले में 200 काफिर थे। 313 मुसलमान थे जंगे बदर में। आज तुम्हारे पास एटम बम भी है, मिसाइल भी है, अफराद भी है, कुव्वत भी है, जहाज भी है, टैंक भी है, तोपें भी हैं। अगर नहीं है तो ईमान नहीं है बस। क्योंकि इनको चलाने के लिए ईमान की जरूरत है। ये नहीं है कि मुश्किल है हमारे पास तो एटम बम है, मिसाइल, आप इनकी हिफाजत कैसे करें? हिफाजत के लिए थोड़े रखे गए हैं। ये ईमान वालों की हिफाजत के हथियार हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो, जमातों में ना बटो, इख्तलाफ ना करो, झगड़ा आपस में ना करो, जमीआ जमात बनकर रहो। यदुल्लाह अलल जमाआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह का हाथ जमात पर है, अफराद पर नहीं है, फिरकों पर नहीं है, तंजीमों पर नहीं है, जमात पर है। जमात बनकर रहो, उम्मत बनकर रहो, फिरका ना बनो, उम्मत बनो। जमात से मुराद उम्मत है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इस रस्सी के उलमा ने कितने माने, किसी ने कहा इससे मुराद दीन है, किसी ने कहा इस्लाम है, किसी ने कहा कुरान है, और एक ये भी है इससे मुराद जमात है कि मुसलमान जमात के साथ चिपट जाओ। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह। और यहां पे हमारी अखलाकी तनज़्ज़ुल का ये मायार है कि हम इसराइल फलस्तीन जंग के हवाले से भी एक दूसरे सियासतदानों पर लान तान करने में लगे हुए हैं, अपने गुस्से निकाल रहे हैं इस हवाले से भी। हमने उनको देना क्या था? फलस्तीन वालों को किसी से मुजम्मत नहीं हुई। एक मुल्क जिसकी सारे मुखालफत करते, सबसे पहले उसने मुजम्मत की, हिम्मत करके उसने कहा हम इसके साथ हैं, और यह भी कहा कि आगे बढ़ा तो हम शामिल हो जाएंगे। और किसी उसके अलावा किसी मुल्क से हिम्मत नहीं हुई, किसी में तौफीक नहीं हुई। बातें करनी, फतवे लगाने तो बड़े आसान है। तकफीर मुस्लिम का बाजार तो सजा हुआ है ना, कि दूसरों को काफर काफर कह के निकालते जाओ उम्मत से। अल्लाह के रसूल ने बड़ी मेहनत से दूसरों को, काफरों को मुसलमान करके उम्मत बनाया, और उम्मत के मौलवी काफर बना बना के निकालते जा रहे हैं दूसरों को। अल्लाह ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, चिमट जाओ। इत्तिसाम कहते हैं मजबूती से थाम लेना। फरमाया अगर दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचना चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत की बर्बादी से बचना चाहते हो, तो दो चीजें लाजमी हैं, अल-इत्तिसाम बिल्लाह वल-इत्तिसाम बिहब्लिल्लाह। अल्लाह से चिमट जाओ और अल्लाह की रस्सी किताब और कुरान से चिमट जाओ। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, अगर दुनिया आखिरत की बर्बादी से बचना चाहते हो, अगर शर्मिंदगी और रुसवाई आखिरत से बचना चाहते हो, अल्लाह के साथ लग जाओ और अल्लाह की किताब के साथ लग जाओ।
وہ اللہ کی کتاب جس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے تو کوئی نہ کوئی دائیں بائیں سے فتویٰ دے دیتا جی جس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ ہمارا حال ہے. وہ مکہ کی ان پڑھ قریش، ان کے سامنے کتاب آئی تو وہ ہدایت پا گیا. اللہ فرمائے ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اور ہم ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں تو فتویٰ آ جاتا ہے جی یہ گمراہی ہے. وجہ کتنوں کا بانڈا پھوٹ جائے گا، جو دھندا چلا رکھا ہے وہ دھندا برباد ہو جائے گا. جب انہیں پتا چلے گا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کی مانے یا بندے کی مانے، تو پھر جتنا بھی دنیا دار ہے اس امتحان میں آ کر بڑا مشکل ہوگا اللہ کو چھوڑ کر بندے کی اطاعت کرنا. جب قرآن پڑھے گا کہ اللہ یہ کہتا ہے اور بندوں نے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے تو پھر بڑا مشکل. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو ہی نہ گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی جو ہمارا دھندا ہے اس سے گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارا چلنے دو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگلا دیکھو یہی کافی تھا کہ اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو. آج اگر امت ایک ہوتی 1 ارب 80 کروڑ، ارے 1 ارب 80 کروڑ تھو ہی کر دیں تو ادھر سیلاب آ جائے گا، تھوکوں کا سیلاب آ جائے گا اسرائیل میں. لیکن بھئی وہ امت مسلمہ جن کے واش روم کے لوٹے سونے کے ہوں، چمچ سونے کے، شاور سونے کے، گاڑی سونے کی، اللہ اکبر، عیاشی میں پڑ گئے تو ذلت اور رسوائی پھر مقدر بنتی ہوتی ہے. جب امت مسلمہ عیاشی میں پڑ گئی، اللہ کا حق یاد نہ رہا کہ اللہ کا کیا حق ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اس زندگی کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے رسول کا کہنا ماننا. اور تیسرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا کہنا مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حکمرانوں کا بھی کہنا مانو. یہاں تک آیا کہ تمہارے اوپر حکمران اگر حبشی بنا دیا گیا جس کا گٹھلی کے برابر، آم کی گٹھلی کی طرح چپٹا سار ہے، دیکھنے میں اتنا بدنما ہے، فرمایا اگر وہ بھی تمہارا حکمران ہے تو اس کی بھی سنو اور اطاعت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ایک میں پڑھ رہا تھا، فرمایا جنت کا تصور اسلام کے بغیر نہیں ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہ اسلام اپنائے بغیر نہیں. اور اسلام کا تصور جماعت کے بغیر نہیں ہے. جب تک جماعت ایک میں نہیں رہو گے پھر اسلام نہیں ہے. اور جماعت کا تصور امیر کی اطاعت کے بغیر، کوئی جماعت ہوگی تو کوئی تو اس کا امیر ہوگا. تو فرمایا جماعت کا تصور امیر کے بغیر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے بھی میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری بھی نافرمانی کی. اور فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو میری اطاعت کرے گا، الا من ابا، جو میری اطاعت کرنے سے انکار کر دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، باقی اطاعت والے جنت میں جائیں گے. تو آج مسلمانوں کا سروے کرا لیں، مسلمانوں کا کیا اپنا سروے کر لیں، اپنی انالیسز کریں کہ ہم اللہ اور رسول کی کتنی فیصد اطاعت کرتے ہیں اور اپنی من مانی کتنے فیصد کرتے ہیں. پانی کا پانی ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں.
آج کل آسان ہے دوسروں کو کہنا کہ تیری قبر جہنم کا گڑھا ہے. ارے دوسرے کی قبر پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے کہ اپنی قبر کا خیال رکھ کہ تیری قبر جنت کا گڑھا ہے یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے. اپنی فکر ہونی چاہیے. مجھ سے حساب میرا ہونا ہے، آپ کا نہیں ہونا. وما علی رسولنا الا البلاغ. اللہ نے تو اپنے نبی کو فارغ کر دیا کہ اے میرے نبی، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ گیا، پھر اللہ جانے بندہ جانے، اللہ جانے بندہ جانے، پھر اللہ کا معاملہ ہے. ہم اگلے معاملے میں بھی کود پڑتے نہیں، ہم نے اللہ کا معاملہ بھی اسی اس پر پورا کر کے ہٹنا ہے. نہ قبر کے سوالوں کے لیے کوئی گنجائش چھوڑتے ہیں، نہ یوم قیامت کے حساب کے لیے کوئی گنجائش چھوڑتے ہیں. بھی حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، وہ حساب کتاب ادھر رہنے دو، ادھر دنیا میں ہی آپ اس کا حساب کتاب. ہمارے ایم ایس صاحب ڈاکٹر قربان صاحب ماشاءاللہ، بہت بہت مبارکباد ڈاکٹر صاحب کو، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں ماشاءاللہ، بڑے انرجیٹک بھی ہیں بہت. اور میری تو یہی درخواست ہوگی کہ جمعے کے جمعے مسجد کی صفائی وغیرہ کا خاص اہتمام کروا دیا کرے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. ہدایت کھول کر سامنے آ گئی، پھر مانی. کون سی مانی؟ پھر تو رسول کے رستے کے علاوہ رستہ ہی کوئی نہیں. جب کھل کر سامنے آ گئی حق باطل کی جنگ، جب کھل کر سامنے آ گئی. دیکھو میرے بھائیوں، عالم اسلام نہ تو مالی وسائل کی کمی ہے، عالم اسلام میں نہ افرادی وسائل کی کمی ہے. جن لوگوں کے لیے جنت منتظر ہے وہ یار کیوں ذلیل ہوتے پھر رہے دنیا میں؟ کتنے ارد گرد اسرائیل کے ارد گرد کتنے ملک ہیں، ایک ایران کے علاوہ کسی نے اس کو آنکھ تک نہیں دکھائی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. امریکہ کا صدر اس کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے، اور برطانیہ کا وزیر اعظم جا کر کہتا ہے کہ ہم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، رگڑو ان کو مارو. اب کسی کو انسانیت نظر نہیں آ رہی. اب کسی کو سکول اور مدرسے اور اسپتال برباد ہوتے، بمباری ہوتی نظر ہی نہیں آ رہی. نظر کیسے آئے؟ جب یہاں پہ افغانستان میں موب مدر آف آل بمبز پھینکی جا رہی تھی تب ہم خاموش تھے. یہ تو دن ہیں، آج ادھر ہیں، کل ادھر ہیں، پرسوں ادھر ہے. عالم کفر نشانہ بنائے گا، ایک ایک کر کے نشانہ بناتا جائے گا، اور یہ انفرادی طور پر مار اور کھاتے رہیں گے، جوتیاں کھاتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ جب مال آ جاتا ہے، عیاشی آ جاتی ہے، تو بزدلی آ جاتی، دنیا میں دل لگ جاتا ہے. بندے کا مرنے کو کیوں نہیں دل کرتا؟ ہر اس بندے کا مرنے کو دل کرتا ہے جس نے ادھر کم مال رکھا ہے، آخرت میں زیادہ جمع کر. وہ کہتا ہے میری ساری تو آگے مال آگے پڑا ہے، میں آگے جاؤں، جا کے اس کی حفاظت کروں. جو میں نے محلات بنائے ہیں، جو میں نے نعمتیں جمع کی ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق، میں آگے جاؤں. اور جس کا آگے کچھ نہیں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، ان یہودیوں کو اگر 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تو پھر بھی یہ مرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا میں ڈوب چکے ہیں. آج مسلمانوں کا بھی ویسا ہی حال ہے کہ دنیا میں ڈوب گئے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. چلے جائیں بازار میں، چلے جائیں، کہیں سے دودھ ہی خالص لے کر مجھے دکھا دیں آپ. دوائیاں نہ خالص، ناپ تول میں کمی، جھوٹی قسمیں، دوسروں کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا، بہنوں کا بیٹیوں کا وراثت کا حق کھا جانا، دوسروں بچوں کو دے، بیٹوں کو دے دینا، یتیم بھانجوں بھتیجوں کا ہاتھ بال غصب کر جانا، نوکری حقدار کو نہ دینا، اپنے پیسوں پہ دینا، رشوت پہ دینا، یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے دینا. مسلمانوں والی کوئی ایک حرکت تو بتاؤ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک کیس آیا. ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھیتوں میں ذمہ دارا کرتا ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں، تھکا ہوتا ہوں. رات میں عشاء کے وقت نماز پڑھنے گیا تو آگے جو امام تھے انہوں نے لمبی سورت شروع کر دی. میرے میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کھڑا ہونے کی. انہوں نے نماز توڑی، علیحدہ پڑھ کے صبح جا کے شکایت لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام کو بلا لیا، اس صحابی کو جو جماعت کروا رہا تھا. تم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہو، تم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہو. انفرادی اپنی نماز میں جتنا دل میں پڑھو، جب تک جماعت کراؤ تو خیال رکھو پیچھے بیمار بھی ہوگا، ضعیف بھی ہوگا، حاجت مند بھی ہوگا، ضرورت مند بھی ہوگا، مسافر بھی ہوگا. ارے جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کا خیال رکھا جاتا، اللہ کے رسول نے اللہ کی عبادت میں بھی پیچھے والوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا. یہاں پہ کسی کا احساس ہی کوئی نہیں ہے. دوائیاں بھی خالص نہیں ملتی ہیں، اسرائیل کو جتنی دے نام پہ بھیج لو، لیکن حساب دینا ہے تمہیں. حساب تمہیں اپنا دینا ہی دینا ہے اللہ کو کہ تم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کیا. وہ کسی نے بڑا پیارا فکرہ کہا تھا کہ بیت اللہ کے چکر کاٹنے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر نہیں معاف ہوں گے، وہ لوگوں سے معاف کروانے پڑیں گے. بیت اللہ کے چکر جتنے دن میں کاٹ لو، جو دنیا کو چکر دیے وہ حساب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، اللہ کا معاملہ ایمان کے بعد عبادت کا نہیں ہے. ایمان کے بعد عبادت سے عام ہے معاملات. بندوں کے ساتھ تم کیسے رہتے ہو، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرتے ہو، حکمرانوں کے حقوق کیسے ادا کرتے ہو. حکمرانوں چاہے جیسا فاسق فاجر ہو میرے بھائیوں، اس کی اطاعت دین میں ہے، اس کی اطاعت واجب ہے. ابھی عربی کا خطبہ جب پڑھا جاتا تھا، عربی کے خطبے بھی حدیث آتی ہے کہ جو بادشاہ حکمران ہے مسلمانوں کا، یہ اللہ کا سایہ ہے. اور اس سائے کے بارے میں مسلمان کیا کیا باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ان کو بھی حساب دینا ہوگا کہ تم نے اللہ کے حکمران کے ساتھ کیا کیا. جو بھی حکمران ہو، جس پارٹی کا بھی ہو، ان کے کارٹون بنانا، ان کو گالیاں دینا، کردار کشی کرنا، ماؤ بہنوں کی عزتیں چیا پانچا کرنا، یہ کتنے پچھلے سال سے کب سے ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر گراوٹ کی انتہا کو پہنچ چکے. حتیٰ کہ عرب اسرائیل جنگ میں بھی ہم اپنے سیاستدانوں کے کارٹون بنا رہے اور ان کا تیا پانچا کر رہے. اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.